مجھے ایک ہجڑے کنر نے بد دعا دے دی، جب سے میرا کاروبار برباد ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں اس کا اب کفارہ دوں تو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ دیکھیے، اکثر جب آپ سفر میں ہوتے ہیں اور بس میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ کنر آ جاتے ہیں نا، اور وہ اپنے کٹورے بجاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس کنر کو بھی دو، اور اگر نہیں کوئی دیتا ہے تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بد دعا بھی کر دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بد دعا نہیں کرتے ہیں لیکن بزدل ضرور ہو جاتے ہیں، یہ شادی بیاہ میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے۔ تو ان کنر جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ اور ان کے بڑے عجیب معاملات یہ ہوتے ہیں کہ یہ اپنی خواہشات جو ہوتی ہیں نا وہی یہ چینج ہو جاتی ہے۔ بعض کنر تو ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہی کنر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیدائشی کنر ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے کنر ہوتے ہیں جو پیدا تو ہوئے تھے لڑکے مرد لیکن وہ اپنے آپ کو کنر بنا لیتے ہیں، پیدا تو ہوئی تھی لڑکیاں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنر بنا لیا، تو ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنی خواہشات یعنی کہ پوری تو کرتے ہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کنر نے اپنے عزو خاص کو ختم کر دیا لیکن اس کے اندر جو فیلنگز اور جو تھاٹس ہیں وہ تو باقی ہیں کہ نہیں ہیں، تو وہ پھر اس کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، وہ قوم لوط والا عمل کرتے ہیں، اور وہ ایسی حرامکاری والا پھر وہ کام کرتے ہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہ اپنے ساتھ پھر لونڈوں کو رکھتے ہیں، لڑکوں کو رکھتے ہیں، جو کہ سراسر یہ قوم لوط کا عمل ہے اور اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ تو دیکھیں، جو کنر پیدائشی ہوتے ہیں نا، اور ان کی تو اس میں خطا نہیں ہے، وہ تو پیدائشی کنر ہیں، انہوں نے خود کو چینج نہیں کیا، اور کوئی بندہ خود سے پیدائشی کنر ہے تو اگر وہ کنر اچھے عمل کرنے والا بن جائے، نماز روزے کا پابند، دین اسلام پر عمل کرنے والا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور یہ کام چھوڑ دے، ناچنا گانا تھرکنا، ان کاموں کو چھوڑ دے، وہ نیک بن جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی بندہ کنر پیدا نہیں ہوا، وہ اس نے خود کو کنر بنا لیا، یعنی کہ وہ تھا تو مرد لیکن اس نے پیسے کے چکر میں خود کو کنر بنا لیا، تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن اب ایسا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ چلو ہم توبہ کر لیں، اب اس لائن کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر لائن چھوڑے، توبہ کرے اور پھر دینداری میں آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان پیسہ کمانے کے لیے خود کو کنر بناتا ہے، یا کوئی پیدا ہی کنر ہوا اور وہ پیسے کی وجہ سے اسی لائن میں رہتا ہے اور وہ ناچنا کھانا اور یہ جو طریقے اور جو کام ہے انہی کاموں میں لگا رہتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ پھر گناہ گار ہوں گے۔ اچھا، دعا یا بد دعا کا ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھو، جو بد دعا ہوتی ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مظلوم کی حائل سے بچو۔ مظلوم کی دعا ہو یا بد دعا، آسمان کے پردوں کو چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ مظلوم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ظلم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی زبردستی کنر آ گیا بس میں اور کہہ رہا ہے کہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، تیری ایسی کی تیسی، دے رہا ہے یا پھر بتاؤں میں تجھے مجھے کیا کرنا ہے، وہ یہ بھی اس بات کی بڑی دھمکی ہے، وہ کپڑے اتار دیتے ہیں۔ اب بتائیے، اس کو غیرت نہیں ہے تو سامنے بیٹھے والے کو تو غیرت ہوتی ہے نا۔ اب اس کے پاس 50 روپے ہیں، اس کے پاس کرایہ ہی نہیں، جانا دور تک ہے، لیکن بات سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے نیک نیک لوگ بھی ہیں، کنر میں بھی بڑے نیک نیک لوگ ہیں، میرے پاس فون آتے ہیں، کال کرتے ہیں، وہ روتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں اس لائن سے، مجھے اس لائن سے نکلنا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اٹھا دیتے ہیں اپنی شلوار کہ ایسی کی تیسی، دے رہا ہے یا پھر بتاؤں میں تجھے، تو وہ بیچارہ شرم کے مارے کرائے کے پیسے دے دیے اس نے۔ اب سچ بتاؤ، مظلوم یہ شخص ہوا یا وہ کنر ہوا جس سے جو پیسے مانگ رہا ہے؟ مظلوم تو یہ ہوا نا بیچارہ، ظلم اس کے اوپر ہوا، اب یہ کہاں جا کے مانگے گا پیسے؟ تو کس کی بد دعا یا دعا لگے گی، اس کی یا اس کی؟ ظلم تو اس پر ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی کنر بھوکا ہے، پیاسا ہے، آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ نے اس کو پریشان کیا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے اگر وہ پریشان ہے، پھر وہ رویا، پھر اس نے اللہ سے کہا، تو اس کی دعا یا بد دعا اثر کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو کچھ نہیں کیا، آپ اپنے راستے، وہ اپنے راستے، وہ خود آ کے آپ کے اوپر سوار ہو گیا، بھائی مجھے یہ دو، مجھے یہ کرو، آپ کو پریشان کرنے لگا، تو اب وہ بلا وجہ کسی کو بد دعا کرنے لگا تو اس کی بد دعا اثر نہیں کرے گی۔ بھائی بلا وجہ تو اگر ماں باپ بد دعا کرتے ہیں ان کی اثر نہیں کرے گی، بلا وجہ کوئی کرے تو اس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی ریزن ہونا چاہیے۔ اگر بچہ نافرمان ہے، والدین دعا یا بد دعا کر دے تو بچہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن اگر بچہ بالکل ہی نیک ہے اور ماں باپ کا بس رول ہی ایسا ہے کہ وہ ہر ٹائم بچوں کو گالیاں دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، کروڑوں میں ایک آدھ ایسا ہو جاتا ہے کسی کے ماں باپ اپنے بچوں کے تعلق سے خفا ہو جائیں، ورنہ کوئی ماں باپ نہیں ہوتے۔
تو بہرحال یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے جو کنر ہوتے ہیں، ان کو میری رائے یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی بدلیں اور توبہ کریں، اس راستے سے نکلیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور نماز کے پابند رہیں۔ جو بھی کلمہ گو کنر ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ عبادت ریاضت کریں، اور اس ناچنے کھانے والی اس لائن سے اگر نکل آئیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اسکرین پر جو مریض آپ کو نظر آ رہا ہے، 4 مہینے پہلے ان کا سوسائٹی کی طرف سے پیر کا آپریشن ہو چکا ہے، کیونکہ ان کا پیر 4 جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، تو بہرحال وہ آپریشن کسی وجہ سے سکسیز نہیں ہو پایا، تو ان کو دوبارہ سے پھر دوسرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا ہے۔ تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ان جیسے سینکڑوں مریض جو سوسائٹی میں زیر علاج ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکینر جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، لوگوں تک اس بات کو شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر اس طرح کے غریب لوگوں کی مدد کر سکیں اور ان کی دعاؤں میں ہم شامل ہو سکیں۔